اسرائیل کا ایران کو نیست و نابود کرنے کا بڑا منصوبہ لیک ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے لمحات آتے ہیں جب قوموں کے درمیان معمولی غلط فہمیاں بڑے تنازعات میں بدل جاتی ہیں، اور یہی معاملہ ہمیں اسرائیل اور ایران کے درمیان نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل جو اپنے وجود کو بچانے کے لیے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، اور ایران جو اسرائیل کے خلاف اپنے موقف میں ہمیشہ سخت رہا ہے، ایک بڑے تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے پوری صورتحال کو بدل دیا ہے۔ اسرائیل کا وہ حملے کا منصوبہ جسے مہینوں سے خفیہ رکھا گیا تھا، لیک ہو چکا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لیک میں ایک خاتون کا نام سامنے آیا ہے جو نہ صرف ایرانی نژاد ہیں بلکہ امریکی شہریت بھی رکھتی ہیں۔ ان کا نام ایریانا تبتائی ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ حساس معلومات منظر عام پر آئیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ صرف ایک لیک نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر اسرائیل، امریکہ اور کئی اور طاقتیں ملوث ہیں۔ اور آج ہم اسی کہانی کے تمام پہلوؤں پر بحث کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک خاتون کے ذریعے دنیا کی بڑی طاقتوں کے راز فاش ہو گئے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین گرامی، ذرا سوچئے کہ اسرائیل جیسے ملک کی فوجی منصوبہ بندی کتنی خفیہ اور حساس ہوتی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سیکیورٹی معاملات کو دنیا کے سامنے کھول کر نہیں رکھتا، مگر اس بار کچھ ایسا ہوا جو اسرائیل کے لیے شاید سب سے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کا منصوبہ جو مہینوں بلکہ سالوں سے خفیہ طور پر تیار کیا جا رہا تھا، منظر عام پر آ گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل فوجی آپریشن کی پلاننگ تھی، جس میں لمبے فاصلے کے میزائلوں کا استعمال، F-35 جیسے جدید ترین جنگی طیارے اور ایران کی بنیادی تنصیبات پر بھرپور حملے کی تفصیلات شامل تھیں۔ منصوبے کے مطابق اسرائیل نے ہر ممکنہ پہلو پر غور کر لیا تھا۔ ایران کی ایئر ڈیفنس کو تباہ کرنا، اہم جوہری مراکز کو نشانہ بنانا اور ایران کو دفاعی لحاظ سے مفلوج کر دینا، یہاں تک کہ اسرائیل اپنے تمام بڑے ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لیے بھی تیار تھا تاکہ ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن دوستو، یہی وہ لمحہ بھی تھا جب کچھ ایسا ہوا جس میں اسرائیل کی تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ خفیہ دستاویزات جنہیں چند ہی لوگوں تک رسائی حاصل تھی، اچانک لیک ہو گئی۔ ان کے لیکس نے نہ صرف اسرائیل کی تمام منصوبہ بندی کو فاش کر دیا بلکہ عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی۔ ایران کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ وہ جان سکے کہ اسرائیل کا حملہ کب اور کیسے ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل اپنا منصوبہ عملی طور پر انجام دے سکتا، یہ دستاویزات دنیا کے سامنے آ گئی۔ معزز دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ان لیک ہونے والی دستاویزات کا تعلق صرف فوجی منصوبہ بندی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی خفیہ بات چیت بھی شامل تھی۔ ان معلومات میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کس حد تک اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حساس معلومات لیک کیسے اور کیوں ہوئی، اور اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، وہ شخصیت جو اس لیک کے پیچھے سمجھی جا رہی ہے وہ کوئی عام فرد نہیں ہے۔ اس کا نام ایریانا تبتائی ہے، جو ایرانی نژاد امریکی شہری ہیں۔ ایریانا صرف ایک عام خاتون نہیں ہے بلکہ وہ ایک پروفیسر، پالیسی ایڈوائزر اور امریکہ کی مختلف حکومتی اداروں میں اہم عہدوں پر فائز رہی ہیں۔ اب آپ یقیناً یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایرانی نژاد امریکی خاتون کی اسرائیل کے فوجی رازوں تک رسائی ممکن کیسے ہوئی؟ تو یہی اس کہانی کا سب سے اہم اور حیران کن پہلو ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایریانا تبتائی نہ صرف ایک معروف پالیسی ماہر ہیں بلکہ امریکی محکمہ دفاع اور دیگر اعلیٰ اداروں میں بھی ان کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ان کا امریکی سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے، اور وہ امریکہ کی دفاعی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے والی عام شخصیات میں شامل ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے خفیہ اور حساس نوعیت کے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بہت سی فوجی اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ صرف چند اعلیٰ عہدیداروں پر موجود افراد تک محدود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور عام پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں جیسا کہ CIA اور FBI ایریانا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان کی فون کالز، ان کے ای میلز اور ان کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ پھر بھی کیسے یہ سب کچھ ان کی آنکھوں سے چھپا رہ گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکی ایجنسیوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی رکھی؟ یہاں پر ایک بڑی سازش کی بو آ رہی ہے۔ اسرائیل کے حساس رازوں کا افشا ہونا صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ایک بڑی منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا پھر ایریانا کو ایک مورا بنایا گیا ہے؟
اس کے علاوہ اسرائیل، امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے مفادات اس خطے میں انتہائی گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لیگ ایک عالمی سازش ہو جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدلنا ہو۔ روس اور چین جیسے ممالک بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خیال بھی کیا جا سکتا ہے کہ روس اور چین اس لیگ کے ذریعے ایران کو مضبوط کر رہے ہوں تاکہ اسرائیل کے حملے کو ناکام بنایا جا سکے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کمزور کیا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اس لیگ کے بعد ایران اور اسرائیل کے تعلقات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس خفیہ منصوبے کا افشا ہونا نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے بلکہ اس نے ایران کو بھی ایک بہت بڑی برتری فراہم کر دی ہے۔ ایران جو پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتا تھا، اب اپنی دفاعی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر اسرائیل کی کسی بھی فوجی کارروائی کا مؤثر جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لیگ کی وجہ سے اسرائیل کو عالمی سطح پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس واقعے کو اسرائیل کی خفیہ کارروائیوں کی ناکامی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس سے اسرائیل کی ساکھ کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور فوجی منصوبہ ساز اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں، کیونکہ انہیں نہ صرف اپنے منصوبے پر دوبارہ کام کرنا ہوگا بلکہ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ایران کے لیے یہ لیگ ایک سنہری موقع ثابت ہوا ہے۔ اب ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل کب اور کیسے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس معلومات کے بعد ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی فوجی حکام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی ممکنہ حملے کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اس لیگ سے ایران کو اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر دفاعی اقدامات کو مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس صورتحال میں کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایران پر حملے کی نئی حکمت عملی تیار کرے گا یا پھر وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر اپنی داخلی سیکیورٹی پر توجہ دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اسرائیل کو اب ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس لیگ کے بعد اسرائیل کے لیے اپنی فوجی اور سفارتی حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دینا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اگر اسرائیل جلد بازی میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے نتائج عالمی سطح پر بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ساری صورتحال نے مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر سے جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع مزید شدت اختیار کرے گا یا عالمی طاقتیں اس صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہوں گی۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک عالمی سازش ہے یا محض ایک غلطی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔